السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ فاطر پارہ نمبر 22 آیات مقدسہ نمبر 15 تا 18 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے فطرت انسانی کو جھنجھوڑا اور جگایا، اور اللہ رب العزت انسان کو ترقی دے کر کس طرح دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے غور و فکر ضروری قرار دیا ہے۔ اسی لیے 2 دریاؤں کی مثالیں دیں۔ جو دریا چل رہا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہے اور قابل استعمال ہے، اور پینے والوں کو بڑا وہ مزہ دیتا ہے، خوشگوار ماحول ہے۔ اور ایک وہ پانی جو کڑوا ہے، کھارا ہے، وہ جی نہیں چاہتا پیا جائے۔ اب اللہ یہ مثال دے کر اصل میں اس اعلیٰ فلسفی کو سمجھانا چاہتے ہیں جو اللہ کی رہنمائی ہے، جو انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ نے تشکیل دی ہے۔ اللہ نے پیارے نبیوں کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہی رہنمائی قیامت تک قرآن مقدس، اللہ کی کلام مقدس کی شکل میں موجود ہے۔ اب یہ سچی رہنمائی وہ میٹھا پانی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹی رہنمائی ہے شیطانی جماعتوں کی، حزب الشیاطین کی، وہ کڑوی ہے، کھاری ہے۔ اللہ کی رہنمائی میں ذائقہ ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں انسانی سوسائٹی کی مینجمنٹ ہے، اور جو کڑوی اور کھاری رہنمائی ہے اس میں فرقہ واریت ہے، ظلم ہے، اس میں انسانوں کے مابین کھینچا تانی ہے، نہ اس میں سیاسی ترقی ہے نہ معاشی ترقی ہے۔ اب ایک کڑوا پانی پی کے، کڑوا اور کھارا پانی پی کے انسان کی باڈی کیا ترقی کرے گی؟ اسی طرح اگر فلسفی کڑوی ہے، کھاری ہے، 2 نمبر ہے، شیطانی رہنمائی اس کے پیچھے ہے، تو اس سے انسانیت کو کیسے ترقی ملے گی؟ آج کی آیات میں اللہ رب العزت پھر انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، وہی انسانی فطری تقاضے ابھارتے ہیں۔ یہ تیسری دفعہ یا ایھا الناس آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، پھر اسی رکوع کے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق،
اور اب تیسری مرتبہ اللہ اس رکوع کے آغاز میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان آپ غور کیجئے، انتم الفقراء، تم محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جو بے پرواہ ہے، الحمید، تمام تعریفوں والا ہے۔ کوئی بھی انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ اگر غور کرے اپنی پیدائش سے لے کے وفات تک اور وفات کے بعد، تو وہ انسان فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے سہارا ہے۔ تو یہ تو وہ عقلی اور نقلی دلائل ہے جو پوری انسانیت تسلیم کرتی ہے۔ انسان دنیا میں آیا، خواہ وہ اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا، ایک ہی طریقے سے آیا ہے، اور وہ بے سہارا، بے بس، لاچار، فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آپ جو دنیا میں آئے ہو تو فطرتی طور پر آپ فقیر ہو۔ ہاں اگر کوئی غنی ہے تو وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ حقیقی مالک ہے، حقیقی رازق ہے۔ تو پھر آپ اپنی فطرت کو سمجھو، جب تم فقیر ہو تو جو غنی ہے وہ تو ایک ہی ہوا، پھر سارے انسان تو فقیر ہیں، سارے انسان محتاج ہیں۔ کوئی انسان کسی مذہب، مسلک، علاقے، خطے سے تعلق رکھتا ہو وہ فقیر ہے۔ تو غنی ذات اللہ کی ہے اور اسی کی تعریفیں ہونی چاہیے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، اگر تم نہیں مانتے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے، اللہ کے مقابلے میں کچھ اپنے معبود بنا کے لے آتے ہو یا ظلم کا نظام قائم کر کے اپنا سسٹم قائم کر لیتے ہو، تو اللہ اگر چاہے تو نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے، لیکن اللہ تمہاری ٹریننگ کرتا ہے۔ تمہیں اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری فطرت کیا ہے، تم اپنی فطرت پہ رہو۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ جو بات اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے گا، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے یہ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ رب العزت جہاں ہمیں فطرتی تقاضے سمجھا رہے ہیں، وہاں وہ فطرتی فلسفی بھی سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھو، دنیا کے اندر جو بھی تم جد و جہد کرو گے، محنت کرو گے، اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اگر تم اچھا فلسفہ، اچھا نظریہ، اعلیٰ شعور رکھتے ہو اور اس پر سچی محنت کرتے ہو، جہد مسلسل کرتے ہو، شعوری جد و جہد، تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور اگر تم شیطانی پروگرام، شیطانی نظریہ لے کر جاتے ہو سوسائٹی میں اور اسی پر تمہارا عمل ہے جو پیچھے آ گیا، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ فَرَآهُ حَسَنًا، تو تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن سوسائٹی کے لیے خطرناک ہے وہ، تو تمہارا اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا برا نکلے گا، اس کا بوجھ ہوگا تم پر۔ اس لیے یاد رکھیے، اعلیٰ سوچ اختیار کرو، اعلیٰ عمل اختیار کرو۔ کیوں؟ کوئی کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں کوئی اٹھائے گا، اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی پکارے بوجھل اِلیٰ حِمْلِهَا، اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، لا يحمل منہ شیء، تو اس سے ایک ذرہ بھر بھی کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر ایک شخص پہ کوئی بڑا لمبا چوڑا وزن ڈالا گیا ہے تو دوسرا کیسے اٹھا لے گا؟ وہ تو اٹھا نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنی بھی جد و جہد ہے، کوشش وہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ دوسروں کی طرف مت دیکھو اور نہ اپنا وزن دوسروں پہ ڈالو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک بچے کو جب وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اپنی اس عمر کو پہنچتا ہے کہ وہ مکلف کہلائے، ذمہ دار، رسپانسبل، تو اس کو آزاد کر دیا کہ اب وہ خود سارا کچھ سوچے، غور کرے اور اپنا وزن اٹھائے، یعنی اعمال صالحہ کرے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، آپ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں سورۃ عبس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھا سکے گا، بلکہ ایک دوسرے سے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے، جیسے قریب ترین میاں بیوی ہیں، ماں باپ اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سب رشتے راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ ہاں وہ لوگ جن میں خوبیاں ہیں، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، اللہ کی ہستی پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں اللہ کو، لیکن اللہ سے محبت ان کی اعلیٰ درجے کی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور اس مضبوط تعلق کے نتیجے میں انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کے لیے معاشرہ تشکیل دیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو بھی سنوارے گا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، یہ جو اس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو درست کر لیا ہے، تو گویا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کی یا کامیاب فطرتی لوگوں کی 3 نشانیاں بیان کر دی۔ ایک تو اللہ سے ڈرتے ہیں حالانکہ دیکھا نہیں ہے، دوسرا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کا نفس پاک ہوتا ہے، ان کے قلب میں اللہ کی رضا اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ میرے عزیزو، یہ فطرتی تقاضے ہمیں سمجھنے چاہیے، اسی سے دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جتنا ہم اپنی فطرت کو اونچا کریں گے، اس میں تقوی پیدا کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کریں گے، تو دنیا میں بہترین سیاسی، معاشی اور سماجی نظام تشکیل دیں گے، اور پوری انسانیت پر ترقی کرے گی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوگا اور لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔